دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ کسی بھائی کا سوال تھا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور کون سا ایسا وقت ہے کہ جس وقت دعا مانگی جا سکتی ہے۔ میرے بھائی، دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے، اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی بھی شخص اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو انتہائی پسند فرماتے ہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ دعا کے ذریعے انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ سے کثرت سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس بیماری سے، اس تکلیف سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کو زیادہ سے زیادہ کرنے سے انسان کی زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی طرف سے کسی بھی سزا سے بچ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے انعامات اس انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور بالآخر وہ انسان جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ دعا کی اہمیت اور اس کی افادیت سے انسانوں کی اکثریت غافل ہے۔ اگر ہمیں دعا کی اہمیت، اس کے اجر اور اس کی افادیت کا اندازہ ہو تو کوئی بھی شخص اس عبادت کو کرنے سے محروم نہ رہے۔ اکثر ہم نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی اپنی جائے نماز، جس جگہ پہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اٹھ جاتے ہیں، باتوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ مرد حضرات مسجد کے اندر نماز پڑھیں تو جو ہی سلام پھرتا ہے فرض نماز کا تو فوری طور پہ وہاں سے اٹھ کے سنتے نوافل شروع کر دیتے ہیں، اور بالآخر باتیں کرتے کرتے مسجد سے باہر نکل آتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کا یہ سوال جو آپ نے کیا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا جب بھی مانگی جائے تو پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ اخلاص اور یقین سے یہ مراد ہے کہ انسان جب دعا مانگ رہا ہو تو اس کو اس بات کا احساس ہو، اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کس عظیم ذات کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور اس سے التجا کر رہا ہوں، اپنی ضرورت کے مطابق اس سے مدد طلب کر رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں۔ وہ ذات کتنی عظیم اور کتنی بڑی ذات ہے۔ یقین اس لحاظ سے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جائے تو پورے یقین کے ساتھ، دل کے پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ مانگا جائے کہ جس ذات سے مانگ رہا ہوں وہی مجھے عطا کرنے والا ہے، اور جب میں اس سے مانگوں گا تو وہ ضرور بضرور مجھے وہ چیز عطا فرمائے گا۔ اور اگر جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ میرے حق میں بہتر نہ بھی ہو تب بھی وہ میری دعا کو قبول کر کے اس کا متبادل، اس کا بدل ضرور مجھے عطا فرمائے گا۔ دوسری بات،
حت الوسع کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ انسان جب دعا مانگے تو قبلہ رخ ہو کے مانگے، اس کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر جب آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اکٹھا کیا اور اس غزوہ کے شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو تفاسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب کو اختیار کر لینے کے بعد صف بندیاں، ہدایات اور دوسرے انتظامات ان سب کو دیکھ لینے کے بعد، ان تدابیر کو اختیار کر لینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مسلمانوں کی فتح کے لیے دعائیں کی۔ قبلہ رخ بیٹھ کر دعا مانگنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ تیسری بات، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے بعض بھائیوں کے، بہنوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو پوری نماز ہی دعا ہے، تو ہمیں بعد میں دعا مانگنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ شروع سے لے کر پورے قیام کی حالت میں ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر دعائیں ہیں، اس کے بعد تشہد کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں درود ابراہیمی کے بعد پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہاں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی اکثریت اور خاص طور پر ہمارے اس خطے کے مسلمانوں کی میں بات کرتا ہوں، کیونکہ عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے، ہم اس زبان سے ناواقف ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے عربی کو سیکھا ان کو قرآن کا بھی ترجمہ آتا ہوگا اور نماز کا بھی معنی یاد ہوگا کہ وہ نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، لیکن جن کی زبان عربی نہیں، اکثریت مسلمانوں نے بچپن میں نماز یاد کر لی، بس وہی رٹی رٹائی نماز چل رہی ہے، لیکن ان کو نماز کے معنی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اپنے حلقہ میں جو بھی آپ کے احباب ہیں ان سے آپ پوچھئے، درود ابراہیمی کے بعد جو دعائیں آتی ہیں، ایک دعا جو ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اسی کا معنی پوچھ لیں جو بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگا، اکثریت کو نہیں آتا ہوگا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تشہد کے اندر پڑھنے کے لیے۔ مسلمانوں کی اکثریت کو اس کا معنی نہیں آتا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ نماز ساری کی ساری دعا ہے، زیادہ سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جب دعا مانگتے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے چہرے کے سامنے اٹھاتے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ یہ طریقہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ نے پوچھا سوال کے اندر کہ طریقہ کیا ہے، تو طریقے میں اگلی بات کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور پھر آپ نے دعا مانگنا شروع کی تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہاتھ اٹھانے کے بعد سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کی تسبیحات کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں،
اور کوئی تسبیح آپ کو آتی ہے کہ جس کے اندر اللہ کی بڑائی ہو، کبریائی بیان کی گئی ہو، تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی طلب کریں، اور آرام سکون سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد پھر آپ کو اس وقت اگر کوئی حاجت درپیش ہے، کوئی ضرورت درپیش ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی سے آپ اس کا تقاضا کر سکتے ہیں، اس کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ دعا مانگتے وقت آپ کا دل، آپ کا دماغ اس وقت دعا کی طرف راغب ہونا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میں نے ہاتھ اٹھا رکھے ہوں اللہ کے دربار کے اندر، اللہ کے سامنے، دماغ کچھ اور سوچ رہا ہو، دل میں کوئی اور باتیں چل رہی ہوں، بس مولوی صاحب بھی اگر مانگ رہے ہیں تو میں آمین آمین کہتا جا رہا ہوں اور کچھ مجھے پتہ نہ ہو۔ اور آخری بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی سے جو چیز مانگتے، جس چیز کے لیے دعا فرما رہے ہوتے تھے، آپ وہ دعا یا اس دعائیہ کلمہ کو آپ 3 دفعہ تک دہراتے۔ مثلا آپ رزق مانگ رہے ہیں یا اپنی بخشش مانگ رہے ہیں تو 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور آپ بھی جب دعا مانگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ذہن میں رکھ کر کم از کم 3 دفعہ ضرور اللہ کے سامنے التجا کیا کریں۔ آپ کے سوال کا آخری حصہ یہ تھا کہ قبولیت کے اوقات کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی پہر کا آخری حصہ، رات کا آخری پہر یعنی فجر کی اذانوں سے تقریباً جو گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پہلے کا وقت ہوتا ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کو چھوڑ کر جہاں مستوی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر آسمان زمین جو نیچے سے ہمیں پہلا آسمان نظر آ رہا ہے، اوپر سے 7واں آسمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آسمان پر تشریف لے کر آتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، دنیا کے اندر کوئی ہے ایسا بیمار جو مجھ سے شفا مانگ رہا ہو، میں اس وقت اس کو شفا عطا کروں؟ جو ہے تنگ دست کہ میں اس کی تنگ دستی کو دور کروں؟ کوئی ہے مصیبت کا مارا ہوا کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت اللہ پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے، اور عام انسان کی بد نصیبی ہے کہ اس وقت ہم الٹے سیدھے پڑے سوئے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پکار رہا ہے، اور ہم اس طرف سے ہٹ کر ہم آرام اور سکون کی نیند لے رہے ہیں۔ ہم آرام بھی کرنا چاہیے، نیند بھی لینا چاہیے، لیکن حد الوسع کوشش کر کے اس وقت اٹھ کر اپنے رب کو بھی منانا چاہیے، اس وقت اٹھ کر اللہ سے اپنی حاجتیں، اپنی دعائیں، اپنے لیے شفا، اپنے لیے رزق جو چاہتے ہو مانگو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی مانگی ہوئی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ قبولیت کا دوسرا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگا کرو۔ فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ جو بات میں نے شروع میں عرض کی کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں فرضوں کے بعد کہ جی نماز پوری ہی دعا ہے، تو ہم نے نماز پڑھ لی، بات ختم ہو گئی۔ بھائی میرے، نماز کے اندر ہمیں پہلی بات تو ترجمہ ہی نہیں آیا کہ ہم نے مانگا کیا ہے اللہ سے۔ انسان کو ایک سکون، دلی سکون، ایک سیٹسفیکشن اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت وہ اپنی زبان کے اندر مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو جس وقت مجھے اگر نماز کا معنی نہیں آتا، ٹھیک ہے آپ نے توجہ سے نماز پڑھ لی، اللہ قبول فرمائے، اس کا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا،
لیکن جو آپ کو اس وقت کی حاجت ہے اگر وہ آپ مانگنا چاہتے ہو تو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالی رد نہیں فرماتے۔ تیسری بات، افطاری سے کچھ لمحات پہلے، کہ اگر روزہ ہے تو افطاری سے کچھ لمحے پہلے، یعنی اذان ہونے والی ہے، آپ نے اپنا دسترخوان سجا لیا ہے، جو بھی اس کے اوپر افطاری کا سامان رکھ لیا ہے، اس وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطاری کے وقت جو شخص ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ چوتھی بات کہ جس وقت بارش ہو رہی ہو، باران رحمت ہو، اس وقت کی مانگی ہوئی دعا کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ پانچویں اور آخری بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے دوران مانگی ہوئی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز کے ختم ہونے کے درمیان وہ گھڑی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کی گھڑی ہے کہ جس وقت انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ اس عبادت کو معمول بنائیں، اس عبادت کا معمول بنائیں کہ یہ عبادت ہم روزانہ کیا کریں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کریں، اور ان اوقات میں خاص طور پر جن اوقات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، ان اوقات کے درمیان ہمیں ان برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے علاوہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے، آپ کسی وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعا مانگ سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔